اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد، یہ اس کی پروننسیشن ہے. یعنی ایٹ لیسٹ آپ نے کم از کم جو ہے نا وہ 5 الف تک اس کو کھینچنا ہے، چونکہ یہ بڑی مد ہے. حروف مقطعات ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز کے طور پہ ہے. وہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اور قرآن کے جو پہلے 6 لیکچرز جس میں میں نے 40 پوائنٹس کور کیے تھے ان میں اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکا ہوں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف، پس آپ کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کرے اپنے سینے میں، من، اس کی وجہ سے، اس کی تبلیغ کی وجہ سے، لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ تو اس لیے نازل کی گئی ہے اس کے ذریعے آپ ڈر سنا دیں، نصیحت کر دیں، اور یہ یاد دہانی ہے بات ماننے والوں کے لیے. یہ میں نے ترجمہ جو کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی اہل ایمان ترجمہ یہاں پہ اپروپریٹ نہیں ہوگا. اہل ایمان بھی بات ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن جب تک وہ اہل ایمان نہیں ہوتے، کفر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کی حس حق قبول کرنے کی مری نہیں ہے تو جب انہیں پہلی دفعہ حق پتہ چلے گا وہ لبیک کہیں گے. اس کا مطلب ہے وہ بات ماننے والے ہوں گے. قرآن کے آغاز میں بھی آیا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے. ڈر جانے والے کون؟ جو اس غم میں مبتلا ہو جائیں کہ جس اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو اس کے عذاب سے ہمیں کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ تصور انسان کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے. ویسے آپ یہ آیات دیکھیں، صوفیاء پڑھیں گے ھدی للمتقین کے، جی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور پرہیزگار ہمارے یہ بزرگ ہیں، آ کے ان کو چندہ دیں، مرید ہو جائیں، آپ کو جنت میں لے جائیں گے. ڈائریکٹ آپ قرآن نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن میں تو آیا یہ پرہیزگاروں کے لیے. اچھا، تو ہدایت کی زیادہ ضرورت پرہیزگاروں کو ہے یا ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے؟ جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے. تو قرآن میں تو دوسری جگہ آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. وہاں آیا ھدی للناس. تو متقین یا یہاں پر آیا مؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ڈر جائیں اس بات کے تصور سے کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس گاڈ کی ول کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ پھر حق بات کو قبول کر لیں گے. یہ بیسیکلی نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے اس کی وجہ سے تنگی محسوس نہیں کرنی. ظاہر ہے کہ اب پس منظر میں 13 سالہ مکی دور ہے، نبی علیہ السلام کی محنت ہے، اس کے باوجود بمشکل 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں. ایک شریف آدمی کے دل میں تو بار بار یہ خیال آتا ہے نا کہ کہیں میری بات پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ لوگوں نے بات قبول نہیں کی. تو نبی علیہ السلام کو بار بار مکی صورتوں میں یہ تسلی ملے گی کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں نے حق کیوں نہیں قبول کیا. اس کا کلائمیکس تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے کہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے، اس کے سبب جہنم میں چلے گئے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف میں آیا، آخری آیت. پس آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اس کو. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، ہاں یہ قرآن تو نصیحت نہیں ہے مگر اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے.
جو ڈرتا نہیں ہے نا سر، اسے قرآن کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ صرف ڈر جانے والوں کے لیے نصیحت ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو کیا تم اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کر لو گے اپنے آپ کو کہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، بس. اور آپ دیکھیں اس میں 2 دفعہ یہ چیز ذکر ہوئی ہے کہ یہ نصیحت ہے اور ڈر سنانا ہے. یہاں خوشخبری کا ذکر نہیں ہوا کیونکہ ڈومیننٹ جو پہلو ہے قرآن کا وہ تذکیر ہے، جو اس سے پہلی صورت میں بھی آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ بات پہنچ جائے. ڈر کے بغیر چینج نہیں آتی جی، سیدھی سی بات ہے. آج اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے نا، یہ بالفرض ہے کہ جو میرے تابع فرمان ہوں، میرے پیغمبر کے ماننے والے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں جنت ملے گی، اور نافرمانوں کے لیے جہنم تو نہیں ہے لیکن جنت نہیں میں دوں گا. پھر تسی تک لو کہ کام الٹ ہوندا ہے. سارے یہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے ہی لوگ اللہ کی طرف مائل ہیں نا. تو یہ جہنم کا ڈر، اس کی تلوار نہ لٹکی بھی ہو تو صرف آخرت اور جنت کی خوشخبریاں سنانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا.